बात एक और आपको बता दूं کہ حضور کا ذکر کرنا، مانو گے نا، لوجیکل بات ہے بھائی، حضور کا ذکر کرنا ایک منزل پر جانا، ایک راستہ طے کرنا ہے۔ سلیم بھائی، ہم ایک راستہ طے کرنے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آئے گا تو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ایمان والا امتی جس راستے سے چلے اس راستے کے اندر اگر کوئی کنکر پتھر ہو تو ہٹا دو، کوئی کانٹے ہو تو ہٹا دو۔ حضور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہابیت راستے میں آئے گی تو ہٹائیں گے، دیوبندیت راستے میں آئے گی تو ہٹائیں گے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ ہم حضور کے گناہ گار ہیں اور وفادار گناہ گار ہیں، غدار نہیں ہیں، اور وہ تو غدار بھی ٹھہرے، گناہ گار بھی ٹھہرے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چھوڑو ان کی بات، کیا کرتے ہو، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ پڑھیے وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، بڑائی، ذکر۔ وصف رخ کا مطلب ہوتا ہے حضور کے چہرے پاک کی تعریف، ان کا وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ پڑھیے وصف رخ کیا کرتے ہیں۔ ان کا سے مراد کس کی ذات پاک ہے؟ امام فرماتے ہیں وہی لامکاں کے بقی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا حضور کے محفل شریف میں آنے پر بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، کچھ لوگوں کی اوجڑیاں خراب ہوئیں، کچھ لوگوں کے آنت میں کیڑے پڑے، ہے نا۔ کتابوں میں لکھ مارا کہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے جو حضور محفل میں آتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں۔ جب حضور آتے ہیں ہم بھی آئے ہی ہوئے ہیں، تو وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا راستے میں کانٹے آئیں گے تو ہم ہٹائیں گے، وہابیت دیوبندیت معاذ اللہ رب العالمین بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں۔ شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں،
شام صبح کرتے ہیں. حضور کے رخ منورہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، حضور کے رخ انور کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اپنے پاس سے کرتے ہیں نہیں. شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، سورہ شمس کی ہم شرح کرتے ہیں، سورہ و ضحا کی ہم شرح کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وصف روح ان کا کیا شرح و شمس و ضحا درود شریف پڑھیے. اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کا ذکر کیجئے. میں بارہ یہ چیزیں کہتا ہوں کہ 100 کی سیدھی ایک بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 10 اکٹھا ہوں تو کریں جی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گھر میں ہوں تو کریں. فرمایا چلتے پھرتے بھی حضور کی تعریف. بے شک بے شک بسا کے بے شک بسا کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہابیت سوچ، دیوبندیت دوست، حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیمپو چینج کرنا. یہ والا ٹیمپو مت سمجھ لیں. خیر، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سید صاحب کام ہے ان کے ذکر سے جی جی، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. خیر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا ایک آئینہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے سنا ہوگا آؤ تمہیں بتائیں کہ غوث پاک کیا ہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ غریب نواز کیا ہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ حسین پاک کیا ہیں. کہو ماذ اللہ. بیٹا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ تو اس کے شہزادے پاک ہیں جن کا حضور کا صفاتی نام محمود ہے. صفت ہونا ضروری ہے. حضور کا صفاتی نام محمود ہے، اور محمود کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا. اب مقرر تقریر کر کے یہ نہ سمجھے ہم نے کرا تو تعریف ہوئی، مفسر تفسیر کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تفسیر کری تو ان کا ذکر اونچا ہوا، اور نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نعت پڑھی تو حضور کی تعریف ہوئی.
حضور کا نام ہی طاری کیا ہوا ہے ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو حضور نے چاند کو دو ٹکڑے فرمائے دو ٹکڑے حضور نے چاند کو دو ٹکڑے فرمائے اور حضور نے دو ٹکڑے چاند کو ملایا بھی اس کے لیے حضرت سیدنا حبیب یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہیں حضور کے صحابی یمن سے آئے اس لیے یمن سے آئے دیکھنے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کمال والا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ کمال والا ہوتا ہے خوبی والا ہوتا ہے کرشمے اس کے اندر ہوتے ہیں تو نبی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہنے کا اس زمانے کے وہ لوگ جانتے تھے جن میں ایمان نہیں تھا ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ نبی کمال والا ہوتا ہے وہابی کلمہ پڑھ کے انکار کر گیا دیوبندی کلمہ پڑھ کے انکار کر گیا اسی لیے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ چاند اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جاری ہیں اللہ کے حکم پر جاری ہے کوئی ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا ہے لیکن جب محبوب رب چاہے مظہر رب چاہے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے حکم پر بندھا ہوا ہے وہ جو اللہ کے حکم پر جاری ہے وہ جا چکا ہے محبوب رب کا اشارہ ہوتا ہے کانپ کر کے واپس آ جاتا ہے امام فرماتے ہیں کانپ گئے مہر کی رجعت دیکھو کانپ گئے مہر کی رجعت دیکھو
چھپ جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، چھپ جانا، ہاں یہ ایسے نہیں کہ دیوار کے آڑ میں چھپ جانا، بات پیاروں کی ہے، بے شک حضور کے دامن پاک میں چھپ جانا، سبحان اللہ، حضور کے دامن پاک میں، حضور کے مبارک و مسعود فیضان میں چھپ جانا، ایسا نہیں کہ دیوار کے آڑ میں معاذ اللہ چھپ جانا، نہیں، وہ والا چھپ جانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حضور رسالت کے سورج ہے، سبحان اللہ حضور رسالت کے سورج ہے، اور نسل عدیہ ہو گیا، تمام دین نسخ ہو گئے، یعنی اب سکہ چلے گا تو صرف حضور کا چلے گا، حضور تشریف لائے تو سکہ صرف حضور ہی کا چلے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار وہابی دیوبندی معاذ اللہ، ان کے لیے تو قیامت ہے حضور، بے شک بے شک یہ کہتے ہیں مر کے مٹی میں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ امام فرماتے ہیں انبیاء کرام اور ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو دین ہیں، حضور تشریف لائے تو ان کے دین نسخ ہوئے، نسخ ہوئی، نسخ سمجھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک، جی بے قرآن شک، کی آیت ہے، سب سے جی بے لاسٹ شک، ہاں جی بے شک، یہ آیت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، جی کیا ہے؟ ایمان ایمان ہے، عمل نہیں ہے، جی جی اس پر ہمارا ایمان ایمان ہے، عمل نہیں۔ عمل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پھر ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سبحان اللہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منافقین سے، جی کفار سے جہاد فرمائیے، آہا سبحان اللہ جہاد فرمائیے جی اور ان پر شدت فرمائیے، مفہوم آیت مبارکہ۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کے مقابلے میں یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت کا حکم نسخ ہو گیا، جی جی اس آیت کا حکم نسخ ہو گیا۔ کیا آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، ایمان ہے، اس پر ایمان ہے، عمل نہیں ہے، اور جو آیت آئی ہے جس نے نسخ کیا ہے، جس نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اس پر ہمارا عمل بھی ہے۔ بے شک بے شک تو انبیاء پر ایمان ہے، بے شک ہے اور آمنت باللہ و ملائکتہ و سبحان کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سبحان بے شک ایمان میں داخل ہے، سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن احکام سرکاروں کے نسخ ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ خیر، فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے تو ان کے احکام نسخ ہو گئے، اب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ختم ہو گئے، مر گئے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور انہوں نے تو امام انبیاء پر حملہ کرنے کی کوشش کری، اعلیٰ حضرت سرکار نے نیزہ رضا اٹھایا، بریلی شریف سے ارشاد فرمایا، دل کے رضا ہے خنجر خونخوار بردبار، نجدی سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ امام فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری سیاہ میں تارے۔ آئی نا میری بات؟ حضور کی روشنی میں تارے چھپ گئے، ختم نہیں ہو گئے، تارے چھپ گئے، پھر کھلیں گے، جیسے شب معراج کھلے ایسے ہی پھر کھلیں گے، ایسے ہی پھر کھلیں گے۔ آج بیاں ہے، کل بیاں ہے، آج کہہ رہے ہیں، میدان محشر قائم ہوگا، دیکھیں گے۔ امام فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت
प्यारे छुप गए तेरी ज़िया तारे अंबिया और हैं सब महापारे अंबिया और हैं सब महापारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं तुझसे ही नूर लिया करते हैं उनकी हम उनकी हम मद हुसना करते हैं पढ़िए उनकी हम मद हुसना करते हैं किसकी अपने मौला की है बस शान अज़ीम अपने मौला की है बस शान अज़ीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम जिसे हुजूर की ताज़ीम करता हुआ ना पाओ जिसे हुजूर की ताज़ीम करता हुआ ना पाओ समझ जाना जानवर से बदतर है ठीक है सर सुभान अल्लाह बेशक जानवर से बदतर है कैसे बाशद है हाँ कैसे बाशद मीन्स कोई भी हो जी जी वहाबी देवबंदी तो वो तो जहन्नम चले गए उनकी बात क्या करते हाँ हो जी अपने को बरेलवी कहे जी। अपने को सुन्नी कहे हुजूर की ताज़ीम ना करे समझ लो जानवर से बदतर है और सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह और हुजूर की ताज़ीम करे तो सुभान अल्लाह फरमाते हैं आला हज़रत सरकार के अपने मौला की है बस अपने मौला की है बस अज़ीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम जानवर भी या रसूल अल्लाह सिद्दीक का मौला अली अली सिद्दीक का मौला फारूक का मौला उस्मा का मौला हम सब का मौला हम सब का मौला कलामे आला हजरत कलामे आला हजरत ने सरकार शेर सुन्नत ने सरकार शेर हिंदुस्तान ने सरकार मलंगे मौला अली तकबीर रिसालत सुभान अल्लाह जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम हुजूर की ताज़ीम है ईमान है हुजूर की ताज़ीम है तो कितना भी पत्थर दिल हो कितना भी पत्थर दिल हो हुजूर सलाम पढ़वा लेंगे हुजूर सलाम पढ़वा लेंगे इमाम फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अज़ीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम संग करते हैं अदब से तस्लीम संग करते हैं अदब से तस्लीम पेड़ सजदे में गिरा करते हैं पेड़ सजदे
کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، رفعت ذکر ہے تیرا حصہ۔ رفعت ذکر یعنی ذکر کا اونچا ہونا، ذکر کا بلند ہونا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مفہوم آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب اللہ بلند فرمائے وہاں بھی روکے تو روکے رکنے والا ہے نہیں۔ یہی تو امام فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، رفعت ذکر ہے تیرا حصہ۔ اور یا رسول اللہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا۔ ابھی جنت ہماری جزا ہے، ہماری جزا ہے، وہاں ہم جزا ہم کو ملے تو وہاں جائیں گے۔ اور اس کے رسول کی جگہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس، ہم خود غریبی میں زندگی کاٹنے والے، ہاں، اور ہر طرف سے مفلس۔ جی جی اس کی والی نہیں، یہ تو ہے اللہ کا شکر ہے، جتنا وہ چاہیں گے اتنا عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کیوں کھائیں کرتا ہے، ہاں، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں رہے گا اپنا آخری لقمہ جب تک نہیں کھائے گا تب تک نہیں مر سکتا۔ جب تک اپنا آخری لقمہ نہیں کھا لے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اس کا فکر ہی اس کی کیوں کرنا؟ ہاں، مفلس بمانا یوں کہ ہمارے پاس اعمال نہیں۔ ہم مفلس کیا مول چکا ہے؟ اپنا ہاتھی خالی ہے، اپنا ہاتھی خالی ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جنت وہاں کا جو مرغ ہے، اللہ رب العزت کے ذکر پاک کے فوراً بعد، اللہ کے ذکر پاک کے فوراً بعد اگر کسی کا تذکرہ اور چرچا کرتا ہے تو حضور محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں تیرا چرچا۔ مرغ فردوس پس از حمد خدا، مرغ فردوس پس از حمد خدا، میرے آقا تیری ہی مدح ثنا کرتے ہیں، تیری ہی مدح ثنا کرتے
انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہیں جاری، جن سے دریائے کرم ہیں جاری، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، یا کرم ہیں جاری، جن سے جاری، اور جوش پہ آتی ہے جب غم خاری، جوش پہ آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم ہو سنا کرتے ہیں، ان کی ہم مانگ حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ہر طاقتور کے پاس جاتے ہیں لوگ اپنی اپنی سنانے، ہاں جو سننے والے ہوتے ہیں، ہاں ایمان والے ہوتے ہیں، ہم بے ایمانوں کی بات ہی کیوں کریں، ہے نا، کوئی اپنا بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ کر دیجئے، ہمارے لیے یہ کر دیجئے، ہمارے لیے یہ کر دیجئے، انسان کے پاس ہی ہو جاتا ہے بھائی، سمجھ رہے ہو، انسانی کے پاس ہو جاتا ہے، یہ ہمارا مقولہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت سبحان اللہ، بارگاہ رسالت مآب فرماتے ہیں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، پوری دنیا کا منبع اور مرجع حضور ہی کا دربار ہے، حضور ہی کا دربار ہے، تو ہم ہیں بھیا، انسانی کے کام آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، ہے نا، شکران یہ اونٹ کی جماعت ہے۔ تو ایک اعرابی کا اونٹ بتک گیا، چلے گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہیے سبحان سبحان اللہ، اللہ، اور حضور سے اپنی التجا کہنے لگا۔ پھر وہ اعرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت میرے پاس ہے اور تم سے ناخوش ہے، اسی کو اردو میں ناشاد بولتے ہیں، یعنی ناخوش۔ تو وہ اونٹ آیا، حضور نے فرمایا کہ آپ کی شکایت یہ کرتا، آپ اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاتے ہیں،
تو انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ حضور کیپیسٹی کے اعتبار سے ہی لا لیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر ستارا نے ناشاد، اسی در پر ستارا نے ناشاد، گلے رنجو عنا کرتے ہیں، گلے رنجو عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایسا انسان ہے سنی مسلمان، سنی مسلمان ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت صدقہ عطا فرمایا۔ سبحان مطلب یہ کہ جی جی مالدار، اس کے دیس بھر کی کھیتی، دیس بھر کی کھیتی، کاٹنے چھانٹنے دانے یہ کرنے کا کام آیا، اور اس نے 10 لوگوں کو بولا، 10 کے 10 نہیں آئے، جی اب وہ ٹھہرا طاقتور آدمی، ہوتا یہ ہے کوئی نہیں آیا میں خود ہی کر لوں گا، یہ انداز ہے نا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات اور سن لیجیے، حضور کے صدقے میں، حضور کے طفیل میں سب بنے، بے شک حضور کے طفیل میں سب بنے، اور طفیلی مثالی نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کی بات تو ان کی بات ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر کسی کو قیاس مت کرنا، مجھ پر کسی کو قیاس مت کرنا۔ تو وہ تو ان کے نانا جان ہیں، وہ تو سبحان اللہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے، جسے سمجھنے کے بعد انصاف کو کہہ دیجئے آپ بیٹھیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، ان کی شان تو وہ ہے، ہاں ان کی شان تو وہ ہے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، پھر انہوں نے کیا کرا، کوئی نہیں آیا، آستین الٹ لی، کرتا پہننے والے اپنے دامن کو باندھ لیا، چلو ہم خود ہی کر لیتے ہیں، چلو ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل فرماتے ہیں سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کل بروز محشر میری امت جہنم میں ایسے گر رہی ہوگی جیسے ایک شمع جل رہی ہو، اس کے اوپر پروانے آ کر کے نثار ہو جاتے ہیں، اپنی
اپنی جان دے دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل میری امت ایسے ہی جہنم میں گر رہی ہوگی، میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے سے ان کا ازار پکڑ کر کے جہنم سے نکال کے جنت ڈال دوں گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آستی رحمت عالم الٹے، آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پیدا من باندھے، کمرے پاک پیدا من باندھے۔ اللہ اللہ کبھی توفیق دے عظمت رسول کے لیے آستین موڑنے کی، آمین۔ کبھی توفیق دے عظمت صحابہ کے لیے آستین موڑنے کی، اللہ کبھی توفیق دے رد وہابیہ کرنے کے لیے کمر باندھنے کی، آمین۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ اور یہاں تو جل رہے ہیں، یہاں جل رہے ہیں، اس کے بعد تمنا یہ کہ کمر پاک پہ دامن بدھیں گے، آستین پاک الٹے جائیں گے۔ دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری، دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری، یہاں اگر کمر باندھا ہوتا تو وہاں بدھے ہوئے ہوتے، اور یہاں اگر چڑھائی ہوتی تو وہاں چڑھے ہوئے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے برادر مکرم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پیدا باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے، سانپ لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، سانپ لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے دل کا
حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ایک مرتبہ یہ ہوا، پیر و مرشد بھی بیان فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور وہ وہاں سے فلاں فلاں آئے ہوئے ہیں، مل لیجئے، آپ کے اوپر جو مقدمہ ہونے والا تھا تو اس نے بڑا کام کیا، تو حضور نے فرمایا وہ رافضی ہے، وہ رافضی ہے، فقیر تو فقیر ہے، احمد رضا کی جوتی بھی اس سے ملاقات کے لیے دی جائے گی۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، لم یاتی نذیروں کا بھی نظر، لم یاتی نذیروں کا بھی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہ، جگ راج کو تاج تورے سر سوہ، تجھ کو شہد سرا جانا سوہ، تجھ کو شہد سرا جانا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، ایسا تجھے خالق نے ترہدا بنایا، میرے مولا ایسا تجھے خالق نے ترہدا بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترہدا بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، میرے آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کیوں دیدی کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا ایسا، تجھے خالق نے ترہدا بنایا، پڑھیے ایسا
سبحان اللہ. یہ کوئی انسان نظم لکھتا ہے یا شاعری لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے، حضور کی نعت لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں کی منقبت لکھتا ہے، تہنیت کے اشعار لکھتا ہے، حمد لکھتا ہے مکمل، تو جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطلع. مطلع. اور جو سب سے نیچے ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. جی. اسے مقطع کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام گل بشر، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. سرکار حضور سیدنا علامہ حسن استاد زمن رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سب میں بعد میں تشریف لائے. اچھے سرکار فرماتے ہیں بڑا بعد میں آتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور سب سے بعد میں تشریف لائے. جتنے انبیاء کرام رسولان نظام تشریف لاتے رہے، معلن بنتے گئے، اعلان کرتے گئے، اعلان کرتے گئے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں. حضور آ گئے سب سے آخر میں. مقطع آ گیا. اور سبحان اللہ مطلع. مطلع حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بظاہر اعلیٰ حضرت سرکار کے برادر مکرم فرماتے ہیں اے ناظر میرے سالت کے، اے ناظر میرے سالت کے چمکتے بنایا ایسا تجھے خالق نے درہدار بنایا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ مطلع شاعری کے لحاظ سے. اور مطلع لفظ طلوع سے بنا. طلوع نکلنا، 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 چمکنا. ارے سورج نکلتا ہے بھیا، چمکتا ہی ہے نا. تو طلوع ہونا. فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ معنی تو سمجھ لیا مطلع شعر شاعری کے اعتبار سے، یہ سمجھو. سبحان اللہ. فرمایا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جسد مبارکہ کے اندر روح ڈالی گئی، واپس آ گئی. روح ڈالی گئی واپس آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی فرما دی. روشنی فرما دی یعنی مطلع ہو گیا، طلوع ہو گیا، روشنی آ گئی. تو نے اسے لائے انوار بنایا. تو نے اسے لائے انوار بنایا.
سرکار بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبحان اللہ پیرہن شریف پہنا، کرتا شریف پہنا۔ حضور اتنے خوبصورت کہ ایک طرف میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، دوسری طرف میں اپنے چاند کو دیکھتا، تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تو ان کے طفیل میں ہے، سب ان کے طفیل سے ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، تجھے خالق نے طرحدار بنایا، اور آقا تجھے تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، تجھے تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری سلیم بھائی خیریت ہے؟ ہاں ہونی چاہیے آج بھی، آج بھی آتے ہیں نا، آتے ہیں نا، خیال رکھنا پردھان جی ہوں، پی ڈی سی ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، ہے نا انداز ہے نا؟ ہاں سلیم بھائی بات سچی ہے نا؟ تو یہ تو ہمارے محتاج ہو گئے، کس کے؟ غلام سید دو جہاں کے، یہ تو ہمارے محتاج ہو گئے۔ اور وہاں کی شان تو سبحان اللہ، وہاں کی شان تو ماشاءاللہ، وہ جو سلطان اسلام ہے، سلطان اسلام ان کی جمع سلاطین ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے برادر مکرم فرماتے ہیں حضور کے آگے کوئی کچھ نہیں، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری۔ اچھا کوئی کلائی پکڑے گا صبح، تم بھی تو بھکاری ہو، ہے نا؟ پکڑ سکتا ہے نا؟ تو سنو، ہم وہ ہیں عطائے عرب جلائے کرب، عطائے عرب جلائے کرب، عرب عین رے بے والا نہیں، الف رے بے والا، ہاں اکائی دہائی سینکڑا ہزار میں جو عرب آتا ہے، تو اربوں چیزیں حضور نے بغیر مانگے دی تھی۔ عطائے عرب جلائے کرب، ماچس مار دیا، ختم، جلائے کرب، فیوز عجب، فیوز عجب، عجب عجب فیض۔ کوئی دنیا کا
مولوی مولانا مائکہ لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے حضور سے یہ کہا ہو کہ سرکار یہ فرما دیجئے کہ جو میرے مزار طیبہ کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے. کسی صحابی نے اگر کہا ہو تو بتاؤ. نہیں کہتا. یہ وہی ہے. کیا ہے؟ فیوز عجب 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 فیضان عجب عجب فیض بغیر طلب بغیر طلب مانگا ہی نہیں ہم نے ہمیں مل گیا. ہم حضور کے ایسے بھکاری ہیں. ہم حضور کے ایسے بھکاری ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے در کا رکھے. انہی سے مانگیں گے وہی دیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کے برادر مکرم فرماتے ہیں عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری. بولو عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری. آقا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. جنت کے گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. حضور کے لیے گلزار جنا حضور والوں کے لیے گلزار جنا. سبحان اللہ. تو پھر اللہ نے اپنے لیے کیا بنایا؟ ہے سبحان اللہ. آقا گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. اپنے لیے تیرا گولے رخ ہائے ہائے سبحان اللہ. بنایا. یا رسول اللہ جان بھی جان بھی بھی قبول ہے عظمت رسول پر موت بھی قبول ہے رسول پر موت بھی قبول ہے رسول پر موت بھی قبول ہے رسول پر موت بھی قبول ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی شہر کلی کلی علی 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 شہر کلی کلی علی 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 کلی کلی علی 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 خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ 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 رسول کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ مولویوں کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کتوں کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. حیدر 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 حیدر. غریب نواز زندہ باد غریب نواز زندہ باد. کبھی تو کوئی سبحان اللہ. میرا خواجہ سدا نوازے. سبحان اللہ. کوئی نواز میرا خواجہ سدا نوازے. سبحان اللہ. کوئی نواز میرا خواجہ سدا نوازے. تو کوئی نواز میرا خواجہ سدا نوازے. شیر ہندوستان زندہ باد زندہ باد شیر ہندوستان زندہ باد زندہ باد ناصر ملت زندہ باد زندہ باد معصوم ملت زندہ باد زندہ باد حضور ملنگ مولا علی زندہ باد زندہ باد حضور ملنگ مولا علی زندہ باد زندہ باد. تکبیر اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس. تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میاں ایسا تجھے خالق نے ترہدا بنایا. پڑھیے ایسا تجھے خواجہ
اہل بیت کے وفادار رہیے، صحابہ کے وفادار رہیے، اور ان آقاؤں کے دشمنوں سے دور رہیے، ان آقاؤں کے دشمنوں سے دور رہیے۔ کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بے یار مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے، اگر پوچھا جانا ہے تو یہ سب رہنا ہے۔ بے یار مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے، بے یار مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے، ایسوں کا میرے مولا ایسوں کا تجھے یار مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یار مددگار بنایا۔ ہر بات بد اعمالیوں سے میں نے بگاڑی ہے، بات بد اعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دو شعر سرکار جمیل قادری کا سنیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار میرے فرماتے ہیں، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، بگڑے ہوئے سب کام سنبھل جائیں اسی دم، بس دل سے جو کوئی نام لے ایک بار تمہارا، اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ شب معراج، اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ شب معراج، دوزخ میں رہے گا نہ گنہگار تمہارا، دوزخ میں رہے گا نہ گنہگار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بھائی مولا علی، زندہ باد، بھائی امام حسین، زندہ باد، بھائی فاطمہ زہرا، زندہ باد، بھائی غوث اعظم، زندہ باد، بھائی غریب نواز، زندہ باد، بھائی اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بھائی خواجہ دانا، زندہ باد، بھائی حضور سلابل ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسجد حکومت، مرد آباد،
اللہ سبحان اللہ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اجالا علی علی اہل وفا کے دل کا اجالا علی 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 مولا علی 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 علی منظر فضائے بہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے بہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے علی علی مولا علی 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 رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے میں نے کبھی جو رو کے پکارا